کیا قربانی کا گوشت صرف ہم کھاتے ہیں یا جنات بھی کھاتے ہیں؟ قربانی میں صرف ہمارا ہی حصہ ہے یا جنات کا بھی حصہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا قربانی صرف ہم کرتے ہیں یا جنات بھی کرتے ہیں؟ پھر قربانی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی فائدہ، جسمانی فائدہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے۔ ہم نے تو یہ عمل سنت ابراہیمی سمجھ کے ہی کرنا ہے۔ اس کے ظاہری فائدوں کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ جب سنت ابراہیمی سمجھ کے ہم اس عمل کو کریں گے، بشاشت سے کریں گے، سعادت سے کریں گے، تو اس کے اور فائدے بھی اتنے ہوں گے کہ جو گمان خیال سے بالاتر ہے۔ قربانی کا جو خون ہے، پہلا خون جب نکلتا ہے جانور، اس میں ایک خاص بو ہوتی ہے۔ خون کی ایک اپنی بو ہے۔ اس کو خوشبو بھی نہیں کہہ سکتے، بدبو بھی نہیں کہہ سکتے۔ خون بگڑنے اور گلنے کے بعد بدبو ہوتی ہے۔ جب پہلی خون کی جو دھار ہوتی ہے، اس میں ایک خاص بو ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کا جنات سے تعلق ہے، وہ لوگ جن کی جنات کے ساتھ دوستیاں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے جنات کو دیکھا ہے، وہ لوگ جنہوں نے جنات کے ساتھ سفر کیا ہے، جنہوں نے جنات کے ساتھ دعوتیں کھائی ہیں، جنات کا ان کے ہاں آنا ہے، ان کا جنات کے ہاں جانا ہے۔ ایسی دنیا میں محدثین، فقہاء، اولیاء، صالحین، اللہ کے وہ بندے جو اب بھی موجود ہیں جن کا جنات سے تعلق ہے، میں ان کے تجربات اور واقعات اور مشاہدات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا صرف گوشت ہم کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے، وہ بھی قربانیاں کرتے ہیں؟ کیسی کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ سوالات ہیں۔ اندیکھی دنیا کے کچھ واقعے بیان کروں گا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے جنات کو دیکھا، جنات کے ساتھ وقت گزارا، جنات کے ساتھ زندگی گزاری اور جنات کے ساتھ دن رات گزارے، ان کے واقعات آپ کے سامنے، ان کے مشاہدات، ان کی بیتی زندگی، ان کی کیفیات۔ کہ جنات سب سے پہلا جو خون ہے، جو اس کی بو ہے، یہ جنات کی سب سے پہلی غذا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ جو روحانی عطر ہے، عطر کوئی بھی عطر، یہ ہماری غذا بھی ہے۔ خوشبو جو لگاتے ہیں، خوشبو خود ایک غذا بھی ہے۔ خوشبو جو لگاتے ہیں، خوشبو خود ایک غذا بھی ہے۔ بلکہ دو گروپ بنائے، ایک وہ جن کو خوشبو سنگھائی دن میں چند بار، ایک وہ جن کو بھوکا رکھا۔ جن کو خوشبو سنگھائی، ان کی بھوک پیاس میں خوشبو نے بہت تعاون کیا، خوشبو نے بہت مدد کی، ان کو بھوک پیاس کی نڈھالی نہیں ہوئی۔ ایک وہ ہیں جن کو کھانا نہیں دیا، ان کی بھوک پیاس کی نڈھالی ہوئی، جس کو ہم کہیں گے کہ بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور ہو گئے، شوگر لیول کم ہو گیا، بلڈ پریشر لو ہو گیا، ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی، آواز کم ہو گئی وغیرہ، جس کو نڈھالی کہتے ہیں۔ ہم نڈھالی کہتے ہیں، آج کی سائنس ان لفظوں میں اس نڈھالی کو بیان کرتی ہے۔ شوگر لیول ہے، بلڈ پریشر ہے، فلاں فلاں۔ جن کو خوشبو دی گئی اور خوشبو کا استعمال کرایا گیا، خوشبو ان کو خود غذا بن گئی۔ خوشبو تو انسان کی بھی غذا ہے، خوشبو تو انسان کی غذا ہے۔ جب مغلیہ دور میں بادشاہوں کی نزاکت، شہنشاہی نزاکت بہت زیادہ، تو وہاں کے طبیب نے ان کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے نزاکت کے مطابق دوائیں بنائیں۔ اس دوا کا نام رکھا خمیرہ۔ چکھنے میں بہت لاجواب، اس میں خوشبو ایسی کہ بندہ سارا کھا جائے۔ خمیرہ وہ اس کی نزاکت کے مطابق بنایا گیا، اور اسی خمیرے میں اگر خوشبو نہ ہو، اس کا فائدہ آدھا نہیں آدھے سے کم ہو جاتا ہے۔ خون کے اندر کی جو بو ہے، مخصوص بو ہے، وہ مخصوص بو جنات کی غذا ہے۔ کئی جنات نے بتایا، مجھ تک یہ بات پہنچی، کئی جنات نے بتایا، مجھ تک یہ بات پہنچی، ہم اس بندے کا خون پینا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات جنات جادو کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں،
बाज़ औक़ात उस बंदे पे जादू नहीं होता, जिन्नात की अपनी खुद शरारत होती है, छेड़छाड़ से उन्हें मजा आता है, खून रेजी से उन्हें मजा आता है, कत्ल गारत से उन्हें मजा आता है, किसी को तकलीफ में देख के उन्हें लुत्फ होता है, लज्जत मिलती है। वो कहते हैं कि जब तेरा खून हमने पीना था किसी भी शक्ल में, हादसा करा के, गोली लगा के, खंजर तलवार किसी भी जरिए से या किसी चोट से, वो खून तूने हमें दे दिया, हमने वो लज्जत ले ली, जा तुझे माफ कर दिया। मुझ तक ये वाकयात पहुंचे, मुझ तक ये जिंदगी के मुशाहदात पहुंचे, जा हमने तुझ पे वो छोड़ दिया। गोश्त लेना था तेरा, हमने तेरा गोश्त छोड़ दिया, तूने हमें गोश्त दिया है। कितनी जिन्नाती लोग ऐसे हैं जिन पे जिन्नात का असर है, कच्चा गोश्त खा जाते हैं। अभी हमारे इसी रमजान में तस्बीह खाने में एक साहब आए कि मेरी उम्र 300-400 पता नहीं कितने 100 साल बताता था, मिले 400 साल, कच्चा गोश्त बैठा खा रहा है। कच्चा गोश्त तो नहीं मिला, बिल्लियों का लंगर आया है, वो खाना शुरू कर दिया। मुर्गी का बचा कुचा हिस्सा जो होता है वो हम बिल्लियों का लंगर कभी कभार डालते हैं, वो खाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो बनाई है, मेरे पास मौजूद है, बड़े मजे से खा रहा है, खून पी रहा है। हमारे मुखलिस बताते हैं कि उनकी एक खातून थी, बड़ी उम्र की थी, 1.25 मन गोश्त खा जाती थी। बड़ा कोई मानेगा? मेरे पास एक नहीं कई नहीं कई जिंदगी में आए हैं ऐसे मुलाकाती कि उन्होंने जी ये थाल भरा हुआ गोश्त खा जाता है, या घर का गोश्त आया, किलो, 1.25 किलो, आधा किलो, जितना भी, हमने देखा गोश्त नहीं है, तो पूछा गोश्त कहाँ है? कहीं नहीं। कहा इसके मुंह से गोश्त की बू सूंघी, या चेहरे पे, होंठों पे कोई गोश्त का हिस्सा, टुकड़ा, कोई खून। तो वो कहा तुमने खाया है? क्यों खाया? कहा मुझे मजा आ रहा है और ला दो कच्चा गोश्त। कहने लगा तूने मुझे कुर्बानी के नाम पे कच्चा गोश्त दिया है, मैंने तेरा गोश्त तुझे छोड़ दिया है। जिन्नात कुर्बानी का सारा साल इंतजार करते हैं, जश्न मनाते हैं। हाँ, जश्न मनाते हैं कि हमें पीने को बहुत खून मिलेगा, पीने को बहुत खून मिलेगा, हमें खाने को बहुत गोश्त मिलेगा, हमें खाने को बहुत हड्डियां मिलेंगी। मेरे आका का फरमान है, हड्डियों पे जिन्नात की ग़िज़ा लगती है, हड्डियों पे जिन्नात की ग़िज़ा लगती है। ये छोटी बातें होती हैं, ये छोटा सा निजाम है जो हमें नजर नहीं आता बज़ाहिर, समझ नहीं आता बज़ाहिर, लेकिन हक़ाइक़ क्या होते हैं? हक़ाइक़ कहते हैं कि मेरे अल्लाह का हर अमर हमें कितनी मुसीबतों, कितनी तकलीफों, कितनी अज़ियतों और कितनी नाकामियों से बचाता है। अल्लाह का हर अमर और मेरे हबीब की हर सुन्नत कितनी अज़ियतों से बचाती है। कितने लोगों को ख्वाबों में जिन्नात मिले, जागती दुनिया में जिन्नात मिले, ख्वाबों में, जागतों में जिन्नात मिले। कहने लगे बस आपका खून मिला था, आपका गोश्त मिला था, हम आपके खून और गोश्त के प्यासे थे। जिन्नात किसके खून के गोश्त के प्यासे होते हैं? आज वो बंदों की मैं लिस्ट देता हूं, जिन्नात किसके खून और गोश्त के प्यासे होते हैं, आज उन बंदों की लिस्ट ले लें मुझसे। जिन्नात हर उस शख्स के खून और गोश्त के प्यासे होते हैं और फिर उसके गोश्त और खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। ये नहीं छोड़ देते हैं, बुझाते हैं, अपनी खून और गोश्त से प्यास बुझाते हैं। उसको जख्म देकर, उसको चोट देकर, उसको तकलीफ देकर, उसको अजियत देकर, उसका हादसा करा के, आपस में एक दूसरे को लड़ाकर, लड़ाने के बाद उसका कत्ल करा के, या चोटें लगवा के, या तकलीफ दे के, अजियत देते हैं और फिर अजियत देने के बाद उसके खून और गोश्त से लुत्फ अंदोज होते हैं। हाँ हाँ, किस बंदे के खून को पसंद करते हैं? जिसके ऊपर जादू हो, जिन्नाती, जिन्नात काले मुसल्लत हो, इसका खून पीना है, इसका खून खुश करना है,
کہ جی خون کی کمی ہو گئی ہے، چوٹ لگی ہے، خون بہتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے. اگر یہ سارا میڈیکلی مسئلہ تھا، غور سے سنیے، اگر یہ سارا میڈیکلی مسئلہ تھا تو گورا پھر اس زندگی پہ کیوں آ رہا ہے اور آ چکا ہے انگریز؟ وہ کہتا ہے نہیں، ایک جنات کی دنیا ہے اور جنات کی گوشت، انسانی خون جنات کی غذا ہے. انسانی گوشت، انسانی خون جنات کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت انسانی گوشت اور خون کے علاوہ پوری کر دو، وہ تمہارے گوشت اور خون کا پیاسا نہیں رہے گا. ہم نے قربانی اس نیت سے نہیں کرنی، میں پہلے بتا رہا ہوں. ہم نے تو سنت سمجھ کے کرنی ہے، حکم سمجھ کے کرنا ہے. اللہ اس کے حبیب کا حکم ہے اور سنت ابراہیمی ہے. ہم نے تو میں اس سنت کے نفع بتا رہا ہوں کہ اس سنت کے نفع کتنے ہیں، اور میں نہیں بتا سکوں گا جتنے نفع ہیں. میرا علم محدود ہے، سنت کا فیض لا محدود ہے. میرا علم تھوڑا ہے، سنت کا نفع بہت زیادہ ہے. میرا علم ختم ہونے والا ہے، سنت کا نفع ختم نہ ہونے والا ہے. روحانیت کا نفع نہ ختم ہونے والا ہے. میں نے کتنے لوگوں کو کہا کہ اپنے گھر کی جو گوشت کی ہڈیاں، مرغی کی یا جانور کی، ان ہڈیوں کو صاف جگہوں پہ رکھیں، صاف جگہوں پہ رکھیں ان ہڈیوں کو، اور کہیں جنات یہ آپ کی غذا ہے. کیوں؟ میرے آقا نے فرما دیا. اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے. میرے حضور نے فرما دیا، اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں کہ یہ جنات کی غذا ہے، یہ جنات کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کو غذا دے رہے ہیں. دعا کر دیں، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا سلوک کریں. اور ایسا ہوتا ہے، جنات خود بولتے اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے. آپ ہماری ضروریات کو پیش نظر، ہم آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے. آپ نے ہمیں راحت دی ہڈیوں کے لنگر کے نام پہ، ہم آپ کو راحت دیں گے. آپ کی مصیبت، پریشانی، تکلیف، اس کا ذریعہ نہیں بنیں گے، ہم آپ کی راحت کا ذریعہ بنیں گے. یہ کیوں ہے؟ یہ نظام کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ نظام کیا ہے؟ جنات خون پیتے ہیں جانوروں کا، گوشت کھاتے ہیں جانوروں کا، خون کی بو پسند کرتے ہیں جانوروں کی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑا گوشت کھائیں، جناتی دنیا کا نظام شروع ہوتا ہے. ایک بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس کا بہت علاج کیا، پتا چلا کہ جو ہینڈ پمپ نلکا ہوتا ہے، اس کی بوکی کے اندر جو ایک پانی کھینچنے والا ربڑ ہوتا ہے، وہ پہلے چمڑے کا ہوتا تھا. وہ بڑے گوشت کے، یعنی بڑے جانور کے چمڑے کا ہے. کیونکہ چمڑا جنات کے جادو کا علاج ہے. چمڑا بدروحوں کی خباثت کا علاج ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے ان کو. جنات اور جادو کا علاج ہے چمڑا، نظر بد کا علاج ہے چمڑا، لیدر خالص. جس دور میں جوتیاں چمڑے کی ہوتی تھیں، اتنی ہسپتالیں، اتنے روگ، اتنی تکلیفیں نہیں ہوتی تھیں. لکھ لیں، جس دور میں کنویں سے پانی بھرنے والا ڈول چمڑے کا ہوتا تھا. میں نے خود دیکھا ہے، میں نے پانی خود کھینچا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، پانی خود کھینچا ہے. ڈول چمڑے کا ہوتا تھا. اس دور میں اتنی ہسپتالیں، اتنی تکلیفیں، اتنی جیلیں، اتنی نفسیاتی زندگی، اتنی الجھنیں نہیں ہوتی تھیں جس دور میں چمڑے کے ساتھ زندگی تھی. میرے حضور کا تکیہ چمڑے کا تھا، میرے حضور کا بچھونا چمڑے کا تھا. وہ چھوٹے گوشت کا چمڑا ہو یا بڑے جانور کا یا چھوٹے جانور کا. اب دنیا واپس پلٹ رہی ہے چمڑے کی طرف، لیدر کے نام پہ، سوتی کپڑے کی طرف دنیا واپس پلٹ رہی ہے، کاٹن کے نام پہ. دنیا دیسی زندگی، روایتی زندگی، پرانی زندگی پہ واپس پلٹ رہی ہے، نیچرل اور آرگینک کے نام پہ.
दुनिया वापस आ रही है, आएगी आएगी, लेकिन थक हार कर। कुर्बानी करने वाला चमड़ा बढ़ाता है। अब यह नुक्ता गौर से सुनिए, जो कुर्बानी करने वाला है, आपके ये 3-4 दिन जो है, क्योंकि 3-4 दिन इसलिए कह रहा हूं, कहीं एक दिन आगे है, कहीं एक दिन पीछे है। ये 3-4-5 दिन जो है, पूरी दुनिया में लाखों 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 चमड़े, लाखों लाखों जानवर ज़बह और लाखों दुनिया का निजाम चलेगा। ये खुद एक राज है, ये खुद एक राज है। फिर जो जानवर भी गोश्त खाए या जानवरों का बचे कचे छीछड़े हिस्से वो उसकी ग़िज़ा बने या हड्डियां उसकी ग़िज़ा बने, वो जानवर दुआएं करता है। कुर्बानी करने वाला उन दुआओं में शामिल है। और अगर किसी की मजबूरी है, वो कुर्बानी नहीं कर सकता, उसकी जेब इजाजत नहीं देती, वो दिल की हसरत है काश मैं भी कुर्बानी करता, ये खुद कुर्बानी में शामिल है, क्योंकि हसरत करने वाला कुर्बानी में शामिल होता है। एक साहब मुझसे कहने लगे, कुर्बानी का दिन था, ईद का दिन था, मैं ईद की नमाज पढ़ के आया, हमारे पास पैसे नहीं थे, एक वक्त था कि हमारे जानवर ही जानवर होते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। छत पे गया तो हर तरफ खून ज़बह चीजें आ रही थी। कहा आपकी बात याद आई, मैंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, मेरा अल्लाह, मैं कोई कुर्बानी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कोई कुर्बानी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैं अपनी चाहतों की कुर्बानी करता हूं, अपनी तमन्नाओं की कुर्बानी करता हूं। अल्लाह तू जानता है मुझे फलां से मोहब्बत और इश्क है, मैंने कुर्बानी की, आज उसकी मोहब्बत और इश्क को तेरे इश्क में कुर्बान कर दिया। आज के बाद यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र और फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। अल्लाह मैंने तेरे लिए सारी चीजों को छोड़ दिया। कहा कि बस उसके बाद मैं अपने अहद पर पक्का रहा, मजबूत रहा, पक्का रहा, मजबूत रहा। कहा कि उसके बाद मुझे उसका सिला क्या मिला? उसका सिला मिला कि रब ने मेरे लिए बख्त बरकत, बख्त बरकत, लफ्ज बख्त बरकत को मैं 3 दफा, क्योंकि मेरे आका जो अहम बात होती थी वो 3 दफा दोहराते थे, तो मेरे बख्त बरकत के दरवाजे, मेरी तमंगरी के दरवाजे, मेरी खुशहाली के दरवाजे, मेरे लिए राहतों और खैरों के दरवाजे मेरे रब ने खोल दिए। मैं कुर्बानी नहीं कर सकता था जानवर की, मैंने उस चाहत की कुर्बानी की जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। मैंने उस चीज की कुर्बानी दी जो बहुत कम लोग कर सकते हैं, वो अपनी चाहतों की। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दी। कुर्बानी एक अजीम अमल है, एक अजीम अमल है, और वह अमल यह है अस्लम तस्लिम का। हुक्म मिला है, बस मान लिया, समझ आए ना आए, अकल माने ना माने, दिल साथ दे ना दे, वाशरा कुछ कह दे, हुक्म को मान लेना, हुक्म को मान लेना, हुक्म को मान लेना, यह है कुर्बानी। चिट आई है कि उन बंदों की लिस्ट जिनका गोश्त और खून, हाँ वाकई मैं भूल गया, अच्छा किया मुझे याद दिलाई। सबसे पहले वो, अब सुने वो लिस्ट मैं बता रहा था, बताते बताते कहां निकल गया। सबसे पहले वो जिस पर काले जिन्नात मुसल्लत है। मैं अब ये गिनता जाऊंगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप गिनते जाएंगे। वो लोग जिनके ऊपर काले जिन्नात मुसल्लत हैं, और जिन्नात को हुक्म है इसका गोश्त पी, इसका खून पी, इसको बर्बाद कर, इसको खत्म कर, हादसों के जरिए, बीमारियों के जरिए, दुखों के जरिए, जहनी टेंशन और जहनी अजियत के जरिए, ऐसी टेंशन जो अंदर अंदर खाए जाए और जिस्म को खोखला कर दे। एक जिन्नात इनका खून और गोश्त पीते हैं। दूसरा, जिनका खून और गोश्त जाहिर होता है, जाहिर होता है, जो अपने हुस्न जमाल का इजहार करते हैं, जो अपने सीना, अपना जिस्म, अपने बाल, अपने जिस्म का इजहार करते हैं,
وہ जिन्नात की नजर में होते हैं। आप तजर्बा कर लें। इस वक्त तो पूरी दुनिया का समाज और साइंस, आप नेट की दुनिया उठाएं, मेरी बात की तस्दीक करेंगे, जिस्म ढांकने की तरफ आ रही। कहा नहीं ढांकते ना, तो मैंने सड़कों पे बकायदा साइन बोर्ड देखे हैं कि छोटे बाजों वाली कमीज ना पहने, कहीं डेंगू का मच्छर ना काट ले। मैंने ये बकायदा देखे हैं। अपने जिस्म को ढांके, अपने चेहरे को ढांके। तो जिन्नात ऐसे लोगों का जिनका जिस्म खुला होता है, जिनका गोश्त और खून खुला होता है, जिन्नात ऐसे जिस्मों और ऐसे गोश्तों को अपना शिकार बनाते हैं। मैंने जो किताबें आपको पेश की हैं अपकरी की लाइब्रेरी में, कि अंग्रेज जादू, जिन्नात, नजर बद और जिन्नात की नजर बद और इन चीजों को कितना ज्यादा मानते हैं, कितना ज्यादा मानता है। अब तक सैकड़ों किताबें मैंने आपको दे दी हैं और मजीद जमा हो रही हैं, और आप हजरात तहकीक कर करके हमारे लिंक्स भेज रहे हैं। वो सारी क्या है? वो यही है कि जिन्नात उस जिस्म को शिकार करते हैं जो जिस्म खुला और नंगा हो, खुला और नंगा हो, उस जिस्म को शिकार करते हैं, खुला और नंगा। ये बच्चों की ना खूबसूरत बच्चों की सेल्फियां, खूबसूरत बच्चों की वीडियोस, खूबसूरत बच्चों की चीजें हैं, फिर हादसात होते हैं, उनको नजर खा जाती है और वो जिन्नात की नजर सबसे पहले लगती है। हुस्न हमेशा जिन्नात की नजर में होता है, वो बड़ों का हो या छोटों का हो, याद रखिएगा। हुस्न हमेशा जिन्नात की नजर में होता है, क्योंकि हुस्न हमेशा जिन्नात की नजर में होता है। ये जो हवस है, हवस है, हवस है, शहवत है, हवस है, इसके पीछे आग है, और जिन्नात तो सारे आग के बने हुए हैं। तो सोचो आग इस चीज की तरफ कितनी लपकेगी, गोश्त की तरफ, हुस्न की तरफ, खून की तरफ कितना ज्यादा मुतवज्जह होगी। और फिर पागलखाने बढ़ते जाएंगे, नफसियाती उलझने बढ़ते जाएंगी, घर टूटते जाएंगे। जिन मुल्कों में ये चीज ज्यादा है, उन मुल्कों में ये तलाश करें, पागलखाने ज्यादा, घर का टूटना ज्यादा, घरेलू जिंदगी खत्म, जिसको हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फैमिली सिस्टम, खत्म हो गया। ना औलाद बाप की है, ना बाप औलाद का है, ना बेटी माँ की है, ना माँ बेटी की है। और अगर माँ बेटी की है भी सही, भाई इस बंदे को उठाओ, भाई उठाओ, भाई सारे इसको उठाओ, मैं तेरी मेहरबानी है, ना कर मेरे साथ ऐसा। कच्चा ड्राइवर हूं, कच्चे ड्राइवर की अगली सीट पे बंदा सोए तो वो कहता है बाबा मैं खुद सो जाऊंगा, हादसा हो जाएगा। घर नींद पूरी करके आ मेरा सजना, सद्दा जी में, लखती में, जिंद जी में, चढ़ी कमान होवी, जित पेर होवी, शाला खैर होवी। सौ दाढ़ी सलाम करी। पुराने लोगों के पुराने बोल हैं, इनमें बड़ी ताकतें हैं, इन बोलों में बड़ी ताकत है। क्या बात कर रहा था? फैमिली सिस्टम खत्म हो गया। इसकी बुनियादें आई गोरों से पूछें। गोरा कहते हैं इसकी बुनियाद जिन्नात की नजर बद है। गोरा कहते हैं इसकी बुनियाद जिन्नात की नजर बद है। गोरा कहते हैं उठाएं, उससे पूछें। घर टूट रहे हैं, औलादें बावजूद वालिदैन के यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, डे केयर सेंटर बढ़ रहे हैं, ओल्ड हाउस बढ़ से बढ़ रहे हैं, जिंदगी वीरान हो रही है। जिन्नात, कुर्बानी का खून, कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी की एक एक चीज, ये जिन्नात की नजर बद को, जिन्नात के हादसात को, जिन्नात की मुसीबतों को, जिन्नात की तकलीफों को से बचाती है। और अगर किसी की कुर्बानी नहीं है तो हसरत कर ले कि काश मेरी भी कुर्बानी होती और अल्लाह मुझे भी ये देता। तो मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैं तो नियतों पे दे देता हूं, क़यामत के दिन बंदा जाएगा, उसके इतने ज्यादा हज, इतने उम्रे, इतनी कुर्बानियां, इतने कुरान, इतनी तस्बीहां, इतने सदकात, इतनी खैरात होगी। मौला मैंने तो गरीब था, मैंने हज किया ही नहीं है, मैं गरीब था, मेरे पर कुर्बानी थी ही नहीं। मेरे बंदे तो हसरत करता था, तो नियत करता था, तेरे दिल में हसरत थी, तेरे एकाश में भी ये हो, मेरे पास होता तो मैं भी ये करता, मेरे दिल में हसरत थी। मेरा अल्लाह कहता है उस हसरत की
میں نے تجھے عطا کر دی. یہ سارے حج تیرے ہیں، یہ سارے عمرے تیرے ہیں، یہ ساری سعادتیں تیری ہیں، یہ ساری برکتیں تیری ہیں. جس کے اندر حسرت ہے. اللہ مال پاکیزہ ہوتا اور پاکیزہ مال سے میں قربانی کرتا، اور یہ ساری برکتیں جو میں نے تسبیح خانے سے سنی ہیں یہ میں بھی پاتا. میرے رب کو حسرت بہت پسند ہے. حسرت، حسرت. میں قیامت کے دن، سنیں غور سے ذرا توجہ سے، قیامت کے دن عمل کرنے والا اسی جگہ ہوگا جہاں حسرت کرنے والا ہو. حسرت کرنے والا نہیں، حسرت کرنے والا. قیامت کے دن جس جگہ عمل کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اسی جگہ حسرت کرنے والا ہوگا. حسرت کرنے والا ہوگا اسی جگہ. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرشتوں کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا یہ کون ہے. میرے بندو، یہ وہ شخص ہے جو تمہیں بھی خبر نہیں. اس کے اندر دل کے ایک حسرت کی موج اٹھی تھی، تمہیں بھی نہیں سمجھ آئی، پر میں تو جانوں. یا لو ما بین ایدیہم ما خلفہم، میں تو جانوں. لا تدرکہ الابصار، میں تو ساری کائنات کی ایک ایک چھوٹی سی چیز جانوں. یہ حسرت اس کے اندر تھی. اس حسرت کی وجہ سے میں نے بھی اس کو اس صف میں کھڑا کیا جس صف میں عمل کرنے والا تھا. اس صف میں کھڑا کیا، اس صف میں کھڑا کیا. یہ صف میں عمل کرنے والا موجود تھا اس حسرت کی وجہ سے. قربانی کی حسرت کرنے والا کتنا خوش قسمت ہے. نیکی کی حسرت کرنے والا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک لوہار رہتا تھا. لوہار رہتا تھا. کسی نے موت ہونے کے بعد پوچھا کیا بنا؟ کہا جو مقام عبداللہ بن مبارک کو ملا مجھے ملا. وہ کیسے؟ کہا سارا دن لوہا کوٹتا تھا، انگ انگ تھکا ہوا ہوتا تھا. رات کو عبداللہ گرمیوں کی رات میں چھت پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے. تہجد میں لمبی لمبی رکعتیں کرتے تھے. قرآن کی آواز کانوں میں ہوتی تھی اور میں سو جاتا تھا. کروٹ بدلتا تھا تو ان کو دیکھتا تھا. ایسی حسرت سی آتی تھی، کاش میں بھی ایسے ہوتا اور میں بھی ایسے قرآن پڑھتا اور میں بھی اللہ کے سامنے ایسے مناجات کرتا. بس ساری زندگی اسی حسرت میں رہا. جب اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ پاک نے فرمایا عبداللہ بن مبارک پہ حسرت کرتے تھے، میں نے تجھے عبداللہ بن مبارک کے بقدر مقام بھی دیا، درجہ بھی دیا، جنت بھی دی، اور اپنا شوق بھی دیا اور اپنا دیدار بھی دیا. حسرت، نیکی کی حسرت، عبادت کی حسرت، قربانی کی حسرت. حسرت. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو حسرت کی سعادت عطا فرمائی ہے. حسرت کی سعادت، حسرت کی سعادت. جن کے والدین زندہ ہیں وہ محبت ان سے لے لیں، جن کے مرشد زندہ ہے وہ ان سے محبت لے لیں. میرے والدین بھی چلے گئے، میرے تو مرشد بھی چلا گیا، میرے پاس اب صرف حسرت ہے. حسرت ہے. ان حسرتوں کو اپنے سینے میں سمو کے زندگی کے دن رات گزار رہا ہوں. آخر سفر کٹ ہی جائے گا. یہ حسرت بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے. ہم کچھ کمزور ہیں، ہم مردوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور زندوں کو نظر انداز کرتے ہیں. جب وہی بندہ مر جاتا ہے پھر قصیدے ہوتے ہیں. وہی بندہ مر جاتا ہے پھر اس کی مزار اور قبر پہ جانا کوئی حرج نہیں ہے. پوجنے میں تو حرج ہے، جانا تو حرج نہیں. ہم مردہ پرست واقع ہوئے. مرشد زندہ ہوتا ہے تو 100 وسوسے 100 باتیں دل میں لے کے پھرتے ہیں. جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کی کتابیں اور قصیدے اور ان کی یادیں، پھر حسرت ہوتی ہے. نہیں، زندگی میں حسرت لے کے پھریں کہ میں اپنے مرشد سے جتنا عشق کرنا تھا نہ کر سکا، خدمت کرنی تھی نہ کر سکا، ان کے لیے دل میں جتنا مقام وقار عظمت تھی نہ دے سکا. اس کی بھی حسرت ہو. اس حسرت پہ بھی عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، کائنات کے عروج و کمال کے فیصلے ہوتے ہیں اس حسرت پہ. اس حسرت پہ ایک عجیب بات بتاؤں میں کہ جس بندے نے رزق حلال جمع کیا اور رزق حلال سے قربانی کی،
या रिस्क हलाल इतना नहीं था कि कुर्बानी कर सकता, पर इसकी हसरत ली कि काश मेरे पास रिस्क हलाल होता और मैं उसकी कुर्बानी करता, पर इसकी हसरत ली और इसी हसरत में जिंदगी गुजर गई। अल्लाह क़यामत के दिन जब कहेगा ना ममताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन मुजरिम इलादा हो जाएं, दोस्त इलादा हो जाएं, पराये इलादा हो जाएं, अपने इलादा हो जाएं। अल्लाह इस बंदे को बुलाएगा कि मेरे बंदे, तेरे दिल में एक हसरत थी मेरे नाम पे, अपनी जान माल को खर्च करने पे, मेरे नाम पे कुर्बानी करने की हसरत थी, या अल्लाह हसरत थी, पर मैं तूने हराम को नहीं छुआ और मेरे नाम पे हराम के माल की कुर्बानी नहीं की। आजा, आज इस हसरत के बदले तुझे वो दूंगा कि जो तू सोच ही नहीं सकता, ना तेरी आंख ने देखा, न तेरे कान ने सुना, ना तेरे दिल में एहसास और इदराक हुआ, तुझे वो अता करूंगा, तुझे वो अता करूंगा। आप खुशकिस्मत हैं, आप नसीबों वाले हैं। हड्डियों की एहतियात करें। खून को हम नहीं संभाल सकते, हड्डियों को तो संभाल सकते हैं। हम उससे बचा कुचा हिस्सा गोश्त का जो छेछड़े की शक्ल में है उसको तो संभाल सकते हैं। संभालने से मुराद किसी साफ जगह पे, किसी अच्छी जगह पे रख लें जानवरों के लिए। एक और काम करें, अगर अल्लाह पाक जल्ल शानहू तौफीक दी है तो एक बड़ा सारा डीप फ्रीजर ले लें, बड़ा सारा। अगर वो डीप फ्रीजर ताकतवर हो तो अच्छी बात है, आजकल इन्वर्टर के नाम पे ताकतें ही खत्म हो गई, ले लें। और अल्लाह ने गोश्त दिया है तो पैकेट बना के उसमें संभाल के रखें, 1 महीना रखें, 1 महीने के बाद बांटें, 1 महीने के बाद हर बंदे की फ्रिज खाली हो जाती है। और उसको दें जिसकी कुर्बानी नहीं थी, उसको दें जो सफेद पोश था। ओहो, वो जो जाके दिल पे लगेगी ना चोट, बेहतरीन गोश्त टुकड़े टुकड़े कर संभाल फ्रिज को भर दें और नियत करें कि मैं उन लोगों को दूंगा जो सफेद पोश हैं। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैहा ने मुझे फरमाया कि ये गोश्त जाके फला रिश्तेदार को दे। मैं देने गया ना तो सब्जी की दुकान एक बंदे ने खुलवाई हुई थी। मैं हैरान हुआ, मैंने समझा को कुछ प्याज लेना है, कुछ चीजें लेनी है। उसने कहा बासी सब्जी वो ले रहा था। मैंने कहा क्या है? कहने लगा दिन बहुत चढ़ गया है, इंतजार करता रहा, कोई तो मेरी तरफ गोश्त भेजेगा, किसी ने नहीं भेजा। तो घर वाले भूखे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो गोश्त दे के अम्मा की तरफ गया। अम्मा ने बड़ा सारा बर्तन उठाया, उसमें गोश्त भरा, जल्दी से जल्दी आके दे के आ। उसके घर में, मैं उसके घर जानता था, उसके घर में जब दे के आया तो सब्जी काटी जा रही थी और मैंने कहा ये गोश्त है। मुझे आज भी उसके आंसू याद है, कभी ना भूलेंगे उसके आंसू, कभी ना भूलेंगे उसके आंसू। कभी ना भूलेंगे उसके आंसू। अभी हमने जो अबकरी ने कुर्बानियां की हैं दूर दराज इलाकों में, जिन इलाकों में गोश्त, महंगाई तो अपनी इंतहा पे पहुंच चुकी है और महंगाई की वजह बादशाह नहीं है, मेरी खताएं हैं। जैसे जमीन पे अमाल होंगे अर्शों से वैसे फैसले होंगे। इसलिए कहता हूं बादशाहों को बुरा भला न कहें, मेरे हुजूर ने नापसंद फरमाया। तबसरों के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, सियासत के नाम पे बादशाहों को बुरा भला न कहें। मैं सारी जिंदगी यही कुछ कहता आया हूं, आज भी यही अर्ज कर रहा हूं। अपने मन को देखें कि मेरे मन ने जो फैसले करवाने हैं ऊपर से मेरे मन की वजह से, मेरे अमाल की वजह से, मेरे जज्बों की वजह से, मेरे जज्बों की वजह से। उसके आंसू मुझे याद है। अगर अल्लाह पाक जल्ल शानहू तौफीक दे, एक डीप फ्रीजर खुद ईद के लिए रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें। गोश्त वाफिर होता है, बास बंदों के पास छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त वाफिर होता है, उसको रख लें, संभाल लें। ईद के दिन हाँ देखें कहीं नहीं है तो दे दें, अगर है तो उसके घर गोश्त गया होगा तो उसको संभाल लें और फिर उसके घर जाके गोश्त दें। ये वो होगा जिसके अंदर तलब होगी। मुझे खुद पता है, मैंने बाज बंदों को गोश्त दिया, कहा हमारे घर में फ्रिज नहीं है, या है तो छोटी सी है, उसमें जगह ही नहीं है। यह भी अल्लाह की तौफीक में से एक तौफीक है कि आपने डीप फ्रीजर भर के रख दें और उन्हें 20 दिन के बाद, महीने के बाद बांटना शुरू करें।
یا आपकी नस्लों के लिए मुसीबतें, या आपकी नस्लों के लिए परेशानियां और दुख दूर करने का जरिया ये चीज बन जाएगी। एक और चीज अर्ज करूंगा, ईद के दौरान तकबीरात जरूर कहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये जरूर कहिएगा। ईद की नमाज पढ़ते आने में और जाने में ये जरूर कहें। फरिश्ते चौराहों पे जगह जगह खुद ईद की जगह पे खड़े होते हैं जहां ईद पढ़ते हैं, और वो लिख रहे होते हैं इस बंदे के ये अल्फाज। और बस आपको इल्म है, मैंने बताया था, अल्लाहु अकबर एक दफा कहने से ऊंट की कुर्बानी कबूल हो, तकसीम कर दे, इतना सवाब मिलता है। और जब ईद के दिन ये बंदा अल्लाहु अकबर कहता है, ईद के दिन तकबीरात पढ़ता है, तो इसको कितनी कुर्बानियों का सवाब और कितनी बलाएं उस कुर्बानियों से, कितनी मुसीबतें उस अमल से, और कितनी तकलीफें टलती हैं, कितनी हाजतें पूरी होती हैं, कितने दुख खत्म होते हैं। तकबीरात को ना छोड़िएगा, तकबीरात को ना छोड़िएगा। तकबीरात हमारे लिए सादत है, तकबीरात हमारे लिए सादत है। और नमाज के बाद कम से कम एक दफा या 3 दफा, जुमे की असर से एतवार की, जुमे की फजर से एतवार की कब तक? असर तक। 9 से 13 जिलहज, 9 से 13 जिलहज, ये जरूरी है और बहुत जरूरी है, ये पढ़िएगा। मुसीबतें टलती हैं। मैंने कई लोगों को कहा, एक ईद में, एक ये जो 3 दिन है इसमें, और इस दफा जो 3 दिन बन रहे हैं, जुमे की फजर से इतवार की असर तक, ज़हन नशीन रखिएगा। क्योंकि ऐसे है, ऐसे बन रहे। अच्छा, मंगल की शुरू कब से कर? हाँ, 9 जिलहज की फजर से, हमारी 9 जिलहज ठीक कल से शुरू होगी। पाकिस्तान में जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वो अपने मुल्क के मुताबिक पढ़ें। असल में 9 जिलहज बताऊंगा। जिस मुल्क में, जैसे आज सऊदी में 9 जिलहज, ठीक, 9 जिलहज की फजर से लेकर 13 जिलहज की असर तक, ये नुक्ता याद रखिएगा। वो 9 जिलहज जिस दिन आए, जिस मुल्क में, जिस दिन आए, जिस मुल्क में। मैं वाकया सुनाऊं आपको, अजीब वाकया। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुसीबतें, परेशानियां, हालात, तलखियां, तंगियां, नाकामियां। मैंने कहा ईद के आते हुए और जाते हुए तकबीरात बहुत ज्यादा पढ़ें। एक तो ये अमल करें। अमल मुसीबतों के लिए नहीं पढ़ना, ये भी ज़हन नशीन रहे, हुक्म समझ के। जिसको मैं कहा करता हूं, हुक्म करता हूं कि हम भैंस कभी भी, गाय कभी भी गोबर के लिए नहीं लेते कि उसका गोबर खुश करेंगे और फिर घर का चूल्हा जलाएंगे। गोबर के लिए नहीं लेते, हम तो लेते हैं दूध के लिए। बाकी हर चीज मुफ्त मिलती, हम तो दूध के लिए लेते हैं। इनको उठा दे, हर चीज मुफ्त मिलती है। मेरे सामने ना सोए, बाकी इधर उधर वालों को मुबारक हो, बाकी इधर उधर वालों को मुबारक। एक तो मैंने उनसे अर्ज किया कि ईद की, ये अमल बता रहा हूं बहुत ताकतवर, गौर से सुनिएगा। ईद की तकबीरात, इसे तकबीर तशरीक कहते हैं, बहुत जज्बे से पढ़ें, ऊंचा ऊंचा नहीं, दिल में। फरिश्ते हर रास्ते में, हर जगह खड़े होते हैं। दूसरा 9 की फजर से 13 की असर तक, ये लफ्ज़ याद रखिएगा। 9 जिलहज की फजर से 13 की असर तक, ये तकबीर तशरीक पढ़ें, 1 दफा या 3 दफा। इज्तिमाई नमाज है जमात की तो भी, और इनफरादी नमाज है, फर्ज की बात कर रहा हूं, तो भी इसको पढ़ें। इसका जो अजर है वो हैरत अंगेज है
یہ فرشتوں کا ذکر ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ فرشتوں کا عمل ہے، وہ بہت حیرت انگیز ہے، اس کا اجر بہت حیرت انگیز۔ لیکن اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے یہ تن سے بیماریوں کو چن لیتا ہے، یہ عمل ایک جادو چن لیتا ہے، جناتی وار چن لیتا ہے، حفاظت کا لباس پہنا دیتا ہے، عظمت تکبیرات کی عظمت سے حفاظت ہوتی ہے اور حفاظت کا لباس پہنا دیتا ہے، تکبیرات سے عظمت ہوتی ہے اور حفاظت کا لباس پہنا دیتا ہے، اور حفاظت کا اندر جب حفاظت کا لباس آپ پہن لیں گے پھر ہر تیر ٹکرا کے دور چلا جائے گا، وہ جادو کا تیر، وہ جنات کا تیر، وہ نظر بد کا تیر، وہ حسد کینہ کا بغض کا تیر، وہ کسی تعویذ اور کالی چیزوں کا تیر، یہ سارے تیر پھر ٹکرا کے چلے جائیں گے جب حفاظت کا لباس آپ پہن لیں گے۔ یہ تکبیرات حفاظت کا لباس پہناتی، اس میں صرف دو چیزیں ہیں، اللہ اکبر ہے اور لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ سنیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور آخر میں حمد ہے اس کی تعریف۔ یہ وہ عظمت کے بول ہیں جو آپ کے ارد گرد لباس بن جاتے ہیں، حفاظت کا، برکت کا، عافیت کا، عطا کا، شفقت کا، مہربانی کا، اور اس کی نظر کرم کا۔ پھر بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، جادو، اثرات، بندشیں، لا علاج بیماریاں، اور جب حفاظت کا لباس بن جاتے ہیں تو آنے والی وہ مصیبتیں جو عرشوں سے آ چکی ہیں، کھجور کے درختوں تک پہنچ چکی ہیں، یعنی اتنا زمین کے نیچے آ چکی ہیں، اللہ ان آفتوں سے بھی، مصیبتوں سے اس کو نجات دیتا ہے جو تکبیرات پڑھتا ہے ان ایام میں، ان 3 دنوں میں، اور عید کے پہلے اور عید کے بعد اسے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک سب کو دیکھا، حضرت جنید بغدادی نے دریائے دجلہ کے کنارے پانی میں پاؤں ڈبائے بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ تو پوچھا کیوں رو رہا؟ کہا کہ میں ایک وقت تھا، بہت بڑا سوداگر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، میرے جہازوں کے جہاز تھے، میرے سارے جہاز سمندر میں ڈوب گئے اور سارے کے سارے سمندر میں ختم ہو گئے، سارے کے سارے جہاز سمندر میں ڈوب گئے اور سمندر میں ختم ہو گئے سارے جہاز، اور میں فاقوں میں چلا گیا۔ جن لوگوں کے میں نے مال دینا تھا ان لوگوں نے مجھے قید میں ڈلوایا، مال نہ ملا، مجھے قید میں پابا جولان، پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیر اتنے ڈالے گئے کہ میری پاؤں کی ہڈیاں تک نظر آنا شروع ہو گئیں، میری ٹانگیں خشک ہو گئیں اور زخم پڑ گئے، اور زخم کو ٹھنڈک دینے کے لیے میں نے پاؤں، پنڈلیاں پانی میں ڈالی ہوئی ہیں، میرا سب کچھ لٹ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ایک عمل نہ بتاؤں، ابھی عید آنے والی ہے تو عید کی نماز میں تکبیرات پڑھ، خوب جذبے کے ساتھ، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، اور 3 دن میں تکبیرات پڑھ خوب جذبے کے ساتھ ہر نماز کے بعد۔ یہ عمل ایسا ہے جو تیری زندگی میں تجھے راحتوں کا سامان دے گا، تیرے لیے برکتوں کے، وسعتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اسے بہت فضائل بتائیں، اسے بہت فوائد بتائیں، اسے بہت سعادتیں بتائیں، تیرے لیے بہت کچھ نعمتیں، برکتیں، عطائیں، ان کے دروازے کھولیں گے۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ یقین اصل ہوتا ہے نا، اصل ہے یقین۔ جیسے آپ جذبے والے، یقین والے بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں یقین والے میری بات سن رہے ہیں، اصل یقین ہے۔ اور اس کو یقین تھا، اور یقین نے اس کو اتنا 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 عطا کیا، یقین نے اس کو اتنا عطا کیا یقین نے، کہ اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ ایک دم خوشحالی کا دروازہ کھلا، یکایک خوشحالی کا دروازہ کھلا۔ اس کے یقین نے اس کو اتنا عطا کیا کہ یکایک خوشحالی کا دروازہ کھلا۔ وقت گزرا گیا، مرور زمانہ، وقت گزرتا گیا۔ ایک شخص حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، ہدایے لے کے، بہت تحفے لے کے، ہدایے لے کے، بہت چیزیں لے کے،
میں وہی شخص ہوں جو پانی میں پاؤں ڈبو کے رو رہا تھا، جس کی ٹانگیں خشک ہو گئی تھیں، زنجیروں، جولان اور بیڑیوں کی وجہ سے میرا گوشت گل گیا تھا، اور جیل کی اذیتیں سہتے سہتے میرا اندر ختم ہو چکا تھا۔ میں وہی شخص ہوں۔ آپ نے مجھے تکبیرات بتائیں، بس وہ میں نے جذبے سے کی، جذبے سے۔ یا اللہ، اب سنیے، میں ایک دعا آپ کو دعا ایک دے رہا ہوں، سنیے۔ جو قریب سونے والے ہیں ان کو کہہ دیں بس اب دعا کا وقت ہو گیا، آپ نیند باقی گھر پوری کریں گے۔ سنیں، ایک دعا دے رہا ہوں۔ یا اللہ، تو چاہے 1 کروڑ کے بعد قبول کر لے، تو چاہے 1 دفعہ ہی قبول کر لے۔ یا اللہ، تو چاہے 1 کروڑ کے بعد قبول کرے کہ یہ 1 کروڑ دفعہ پڑھے گا، پھر تیری مصیبت، تکلیف، پریشانی، دکھ، غم ٹلے گا، پھر تیری ناکامیاں ختم ہوں گی، پھر تیری عوارضات ختم ہوں گے، پھر تیری بندشیں ٹوٹیں گی۔ یا اللہ، تو چاہے کروڑ دفعہ کے بعد، اور تو چاہے 1 ہی دفعہ قبول کر لے۔ یا اللہ، تجھ سے کس نے پوچھنا ہے؟ یا اللہ، ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم سے کوئی پوچھے گا؟ یا اللہ، تجھ سے کس نے پوچھنا ہے؟ تو ساری کائنات کا وارث اور مالک ہے۔ ہم سے سوال و جواب ہوگا تو اس سے کون سوال جواب کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کے اندر بہت طاقت ہے، اور اللہ کی رحمت کو یہ چھوٹی سی دعا موجوں پہ لاتی ہے، موجوں میں، رحمت میں موجیں آ جاتی کہ میرا بندہ مجھ سے یہ توقع رکھ کے بیٹھا ہے۔ میرا اللہ خود کہتا ہے، میرا بندہ تو مجھ سے جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا، تو میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا، تو میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ۔ میرے بندے نے مجھ پہ گمان کیا تو میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا جیسا میرے بندے نے مجھ سے گمان کیا۔ بہت طاقتور دعا ہے، اور بہت طاقتور دعا کا جذبہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں خوشحال ہو گیا ہوں، میں خوشحال ہو گیا ہوں، تمنگری اور بخت کے دروازے کھل گئے ہیں، عطا اور برکت کے دروازے کھل گئے ہیں، میں خوشحال ہو گیا ہوں۔ تو آپ میں سے کون خوشحال ہونا چاہتا ہے جی؟ سارے؟ تو پھر آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں، آپ تھوڑی سی محنت کر لیں۔ اس کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز جماعت اس کی پابندی ہے، دروازے کھلوا لیں۔ خیال آتا ہے نا؟ میں نے اس خیال کے پیش نظر آپ سے بات کی ہے، تکبیرات عید سے پہلے، عید کے بعد، تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد 1 بار یا 3 بار۔ کہتے ہیں میں نے تو اتنے بڑے وظیفے پڑھے، میرا کریم چاہے ایک ہی میں کام کر دے، میرا اللہ چاہے ایک ہی میں کام کر دے، میرے رب کے خزانے میں کون سی کمی ہے، میرے رب کی عطا میں کون سی کمی ہے، میرے رب کی مہربانی میں کون سی کمی، چاہے ایک ہی میں کام کر دے، ایک ہی میں کام کر دے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اس عمل کے اندر بہت طاقت اور تاثیر ہے۔ آج میں نے کچھ عمل بتائے ہیں، ہڈیوں کا عمل بتایا میں نے آپ کو، فریج میں رکھنے کے گوشت کے عمل بتائے ہیں آپ کو یہ عمل بتایا ہے میں نے ایام تشریق کا، اور کون سا عمل بتایا؟ ہاں جی، آج میں نے اور کون سا عمل بتایا؟ ایک عمل میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا، ایک بوٹی گوشت کی لیں، اس پہ یا شہید و 313 بار پڑھیں، اسے کسی بے زبان کو دے دے، پھر دیکھیں کہ تن من دھن، جسم زندگی، راحت رحمت، عزت برکت، عطا شفقت، مہربانی، جود سخا، اس کی کریمی اور کرم۔ چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں شامل کریں، چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں نے ایک عمل بتایا ہے آج، قربانی کے خون سے لکھا ہوا تعویذ، ناممکن مسائل کا حل۔
آج ہی وہ پوسٹ ڈالی ہے. قربانی کے خون کی جو پہلی دھار ہے، اس کا جو خون ہے، کسی لکڑی سے وہ ایک نقش لکھ لے، اسے کہیں دبا دیں یا لٹکا دیں، بس ختم. اور یہ ثبوت کے ساتھ صدیوں پرانی کتابوں میں بڑی بڑی اہل اللہ، بڑی بڑی ہستیوں کے تجربات میں یہ بات موجود ہے، ثبوت کے ساتھ. یہ رزق، قرضے، بیماریاں، بے اولادیاں، آفات، بلیات، پریشانیاں، اس ویڈیو کو بہت زیادہ پھیلائیں، بہت پھیلائیں، بہت پھیلائیں. جتنا آپ پھیلاتے جائیں گے اتنے آپ کی مشکلیں ٹلتی، بیماریاں دور ہوتی، پریشانیاں دور ہوتی. مجھے بعد میں یاد آیا، غلطی میری ہے، یہ تو آج سے 15 دن پہلے میں نے یہ ویڈیو دینی تھی، یہ نقش کا بتانا تھا، یاد ہی اب آیا. بھاگم بھاگ آیا، میں نے پروگرام ریکارڈ کروایا، میں نے کہا ڈالو بھائی اس کی پوسٹ بنا کر. اس کو بہت زیادہ پھیلائیں. سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو آ گئی ہے، قربانی کے خون سے لکھا تعویذ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری معلومات میں نہیں ہوتی، ہمارے علم میں نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی. ان بندوں کی لسٹ میں ایک اور چیز بھی ہے، جو میں نے کہا تھا نا کہ کون سے بندے ہیں جن کا خون اور گوشت جنات کو مرغوب ہے، محبوب ہے، اور جنات ان کے خون اور گوشت کو تلاش کرتے ہیں. وہ لوگ جو جنات کا مذاق اڑاتے ہیں، میں نے اس کے بڑے تجربے کیے. موکلات کا مذاق، جنات کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا ہے تمہارے جنات میں؟ کہاں ہے تمہارے موکلات؟ مذاق اڑانے والوں کی نسلوں سے بدلہ لیتے ہیں. یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے. بندہ اپنے مذاق کو قبول نہیں کرتا. بندہ کہتا ہے کہ میرا مذاق مجھ سے کیا گیا اور میرے لیے کتنی بڑی. تو جنات جو بنے ہی خود آگ سے ہیں، بندے کے اندر ذرہ آگ رکھی ہے جس کا نام غصہ ہے، باقی تو مٹی ہے. اللہ نے ذرہ آگ رکھی ہے، تو خود جو آگ ہی آگ ہیں، ہم تو مٹی ہی مٹی ہے نا، جو آگ ہی آگ ہیں، تو وہ انتقام کتنا لیں گے؟ آپ خود سوچیں، وہ کتنا انتقام لیں گے؟ وہ کتنا انتقام؟ آپ خود سوچیں. جنات ان کو شکار کرتے ہیں، ان کو شکار کرتے ہیں. گوروں کی کتابوں، ایک بات ہے، آپ ہماری نیٹ پہ جو ہماری جادوئی لائبریری ہے اس میں پڑھ لیجئے گا. گوروں کی کتابوں میں ایک بات ہے اور بڑی وثوق سے لکھی ہوئی ہے، اور گوروں نے اپنے تجربات انگریزوں نے لکھے ہیں کہ جو ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، تو کہا کہ ان کے ساتھ پھر انہوں نے اس کا انجام لیا. سر سید احمد خان علی گڑھ کے بانی تھے. انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ہاں جنات کا مذاق اڑاتے تھے اور جنات کے بارے میں ہر جگہ اس کو موضوع بناتے تھے، اور جنات کے ماننے والے اور جنات کے جاننے والے اور جنات کا احساس رکھنے والوں کو نشانہ بناتے تھے. تو کہا میں نے ان کی زندگی میں انہیں نشانہ بنتے دیکھا، انہیں برباد ہوتے دیکھا، انہیں ناکام ہوتے دیکھا، ان کو پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور الجھنوں میں ہمیشہ جکڑا دیکھا. یہ لوگ ہوتے ہیں جنات کے نشانے، جو میں لسٹیں بتا رہا ہوں، نمبرنگ بتا رہا ہوں. یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جنات کی مذاق ہوتی ہے. ایک اور ہوتے ہیں جو جنات کو قابو کرنے کا فکر کرتے ہیں. اگلا، جنات کو قابو کرنے کا فکر کرتے ہیں کہ جنات میرے تابع ہو جائیں اور میں جنات کو جو بھی کہوں وہ جنات میری ہر حاجت، ہر چاہت، ہر مقصد کو پورا کرے. اگر وہ تابع ہو بھی جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ شخص مر جاتا ہے یا اس کا عمل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ ان کی نسلوں سے، ان کی رگ رگ، خون خون، قطرے قطرے، روئیں روئیں سے انتقام لیتے ہیں. انتقام لیتے، روئیں روئیں سے انتقام لیتے ہیں. ہاں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، روئیں روئیں سے انتقام لیتے، روئیں روئیں سے انتقام لیتے. میرے پاس اس کے واقعات ہیں، اس کے مشاہدات ہیں.
اس کے واقعات اور مشاہدات ہیں۔ انسان اپنی توہین برداشت نہیں کرتا تو جنات کیسے کرتے ہیں؟ انسان قید نہیں ہونا چاہتا تو جنات کیسے قید ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں، کسی سے دوستی ہو جائے، کسی سے محبت بڑھ جائے، کسی سے تعلق بن جائے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب آ کے رہے تسبیح خانے میں، وہ کہنے لگے ایک لنگڑی ہے، جننی لنگڑی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، کوئی میرے آگے آئے چلے، آگے آ کے چلے، جان بوجھ کر اس کو گرا دیتی ہے، بعض اوقات ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کہا کہ میرے اوپر ایک وقت ایسے آیا، کہا اب نہیں، جب سے تسبیح خانے کی نسبت ہے، میں جس دکان پہ جاتا تھا چیز پہ ہاتھ لگا کے آتا تھا، سبزی پہ، پھل پہ، ایسی دکان جہاں دال، مرچ، مسالہ، گھی، نمک وغیرہ، بس وہ آتا تھا، گھر آنے سے پہلے وہ چیز موجود ہوتی تھی، وہ چیز موجود ہوتی تھی، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس لیے جن چیزوں پہ بسم اللہ پڑی جاتی ہے وہاں لاکھ لگ جاتے ہیں، ہاں، پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے تو میرے پاس آتے تھے، مجھ سے کہنے لگے، ہم زمانہ طالب علمی میں، کچھ طالب علم نے بڑے شہر میں ایک کمرہ لیا ہوا تھا، اس میں ہم پڑھتے تھے، 2 4 تھے، 2 کے ذمہ تھا کہ 2 جا کے جلدی پہنچیں گے اور روٹی سالن بنائیں گے، پکائیں گے، مل کے کھائیں گے۔ دوسرے دن ہمارے ذمہ تھا کہ ہم جلدی پہنچیں گے، روٹی سالن بنائیں گے، پکائیں گے، وہ کھائیں گے۔ ان کی باری تھی، ہم گئے تو انہوں نے سالن نہیں پکایا تھا۔ تم نے کیوں نہیں پکایا؟ کہا گھی نہیں تھا۔ آپس میں بحث و تمیز ہوگی، کہا مجھے بندر پالنے کا، اس وقت بھی بندر پالنے کا ان کو شوق تھا، بندر زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا آپ سے محبت کرتا ہے؟ کہہ رہی میرے گریبان پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں۔ میں نے ایسے گریبان پہ ہاتھ لگا اور گندر ادھر سے، وہ تو زنجیر تھا، میرے سائیں کے گریبان پہ ہاتھ لگاتا ہے تو کہنے لگے میرے پاس بندر تھا، وہ چپ کر کے مجھے دیکھ رہا تھا، ہمارے جھگڑے ایسے چپ کر کے دیکھ رہا تھا، تو غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس کے پاس گھی کا ڈبہ تھا، وہ چوڑیوں والا ڈبہ نہیں ہوتا جستی جس کے اوپر چوڑیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آیا۔ میں نے کہا لو گھی آ گیا۔ ہم نے گھی ڈالا سالن میں، روٹی، جو بھی جہاں گھی ڈالنا، اس کو کہا ڈبہ واپس رکھا، وہ ڈبہ واپس رکھ کے آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ کہا آپ تسبیح خانے کے بعد تو یہ زندگی نہیں رہی، ورنہ بندر کے ذریعے ہم ہر چیز منگوا لیتے تھے، بندر ہر چیز لے آتا تھا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، چونکہ اب ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، چونکہ ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر اذان کا جواب نہیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان دل میں وسوسہ اور بدگمانی لاتا ہے، تو چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ نظام، یہ سارا سلسلہ، اس لیے ہماری ہر چیز چوری ہو جاتی ہے، ہماری ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آپ محسوس کریں، قربانی کے جاور میں صرف اللہ اکبر نہیں ہے، بسم اللہ ہے۔ آپ غور کریں، قربانی کے جانور میں یا جس جانور کو حلال کرنا ہو اس میں صرف بسم اللہ، اللہ اکبر نہیں ہے، ساتھ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، یہ بھی ہے، حقیقتاً ہے۔ جس چیز پہ بسم اللہ پڑھی جائے اس کی حفاظت، اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کا کمال حیرت انگیز طور پہ اور ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی مدد، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق شامل ہو جاتا ہے۔ جس پہ بسم اللہ پڑھی جائے، جس پہ بسم اللہ پڑھی جائے اس پہ اللہ کا تعلق، تعارف اور مدد اور برکت شامل ہو جاتی ہے، حیرت انگیز طور۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ قربانی کے جانور، ایک بار میں نے ایک اور درخواست بھی کی تھی پچھلی دفعہ، قربانی کا جانور علامات قیامت میں نہ آ جائے۔ وہ کیسے؟ علامات قیامت میں یہ بھی چیز ہوگی، قربانی کا جانور دکھاوے کا ذریعہ بن جائے گا، قربانی کا جانور دکھاوے کا ذریعہ بن جائے گا، اس کو دکھاوا بنایا جائے گا، اس کو بڑا بڑا خوبصورت بنایا جائے گا، پھر فخر کیا جائے گا، پھر اس کی سیلفیاں، موویاں، پھر اس کے کیا کیا نظام ہوں گے۔ قربانی کا جانور دکھاوے کا ذریعہ نہ بنے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے
اللہ پاک نے اگر توفیق دی ہے تو اونٹ کی قربانی کریں. مجھے یاد ہے کرونا کے دنوں میں حج پہ نہ جا سکا تو میں نے حویلی میں اونٹ کی قربانی کی تھی. تو اگر اللہ توفیق دے تو اونٹ کی قربانی کریں. اور اونٹ کو قربان کرنے میں ایسا آدمی جو پیشہ ور ہو, اس کو میرے اونٹ کے قربان کرنے میں بہت, میں نے پرانا بندہ بلایا, اس نے کہ جی پہلے اونٹ کو بٹھائیں, پھر باندھیں, پھر اس کے منہ کو باندھیں, پھر اس کو قربان کریں, ورنہ اونٹ کو ایک چھری لگ جاتی ہے, بعض اوقات کئی بندے مار دیتا ہے, کئی بندے زخمی کر دیتا ہے. اونٹ کی قربانی ایک فن ہے, پورا سبجیکٹ ہے, اور چونکہ ہمارے ہاں عمومی رواج نہیں ہے اس لیے اونٹ کی قربانی میں حادثات ہو جاتے ہیں. انسان کی قربانی ہو جاتی ہے اونٹ سے پہلے. تو اونٹ کے لیے پیشہ ور آدمی ہو, اللہ توفیق دے تو اونٹ کی قربانی کریں. اونٹ کی ہڈی میں بہت تاثیر ہے, اونٹ کی کھال میں بہت تاثیر ہے. اونٹ کی کھال میں بہت طاقت ہے, اور اس کے بڑے فوائد ہیں, بڑے فضائل ہیں, بڑے کمالات ہیں. اونٹ کی طاقت اونٹ کی ہڈی میں. اونٹ کا گوشت واحد ہے جو موٹا نہیں کرتا. اونٹ کا گوشت واحد ہے جو چربی نہیں بناتا, کولیسٹرول, یوریا, یورک ایسڈ. اونٹ کا گوشت واحد ہے جس کے اندر بیماری نہیں ہے. بیماری نام کی چیز اونٹ کے گوشت میں نہیں. ہم بیماری اس میں ڈال دیں, بہت گھی ڈالیں, بہت مسالے ڈالیں, اس کو اتنا بنا دیں, ورنہ اس میں بیماری نہیں ہے. اس میں بڑی پرانی بات ہے, تو میں حج پہ تھا, تو اس دفعہ کچھ 60,000 پتہ نہیں 80,000 پاکستانی حج پہ نہیں جا سکے. 65,000 اللہ کا نظام ہے, انہی میں بھی شامل ہوں. تو میں حج پہ تھا, تو ایک ایسے میں کہیں دور مسجد تھی, وہاں نماز پڑھنے جا رہا تھا. تو صبح کا کوئی وقت تھا, کوئی 10:30 11 کا, کیونکہ مسجد میں جگہ نہیں ملنی تھی. ظہر اول وقت ہوتی ہے 12:30 پونے 1, تو میں نے کہا جگہ نہیں ملے گی. تو ایک عرب تھا, بابا بوڑھا, تو اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں بادشاہوں کے ساتھ, تو وہ کھانا کھا رہا تھا. تو ایسے میں کھڑا ہوا نا, دیکھا ایسے, تو اسے مجھے اشارہ کیا آجا. ایک اس کا غلام تھا, وہ کھڑا تھا, میں کھڑا ہو گیا. تو میں نے وہاں بیٹھا, انجیر تھا, پودینہ تھا, زیتون تھا, اور بہت ساری غذائیں تھیں, فطری غذائیں, ایک بھی غیر فطری غذائیں تھیں. تو میں نے پوچھا یا شیخ خرما کم عربہ, کہ انت پاکستانی, میں کہا نا کہ کل پاکستانی مسکین, تمہاری ایک بیوی ہے, تم مسکین ہو, میری 4 بیوی ہیں. عربی مجھے آتی نہیں, ٹوٹی پوٹی میں نے اس سے باتیں کی. تو مجھ سے کہنے لگا تم نے یہ غذائیں چھوڑے گے تو پھر ایک ہی شادی کرو. فطری غذائیں بابا کھا رہا تھا, خادم کھڑا تھا اس کا, اور وہ اس کو کھلا رہا تھا. تو مجھے کہنے لگا تو بھی کھا. میں کہا بسم اللہ. میری تو چاہت نہیں تھی کہ میں وہاں کھانے میں پہنچوں, میں نے تو ایسے کھڑا نا, ایک تصویر دیکھی اور بس مختصر سے ایسے جھلک میں چلنے لگا. تو مجھے بلایا اس نے, بلا کے مجھے اصرار کیا, آجا بیٹھ جا, اور عزت کے ساتھ جگہ دی, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ جگہ تھی. عرب کی صفات میں مہمان نوازی ہے. تو میں بیٹھا, حالانکہ میں نے صبح ناشتہ کیا ہوا تھا. میں نے کہا چلو دوپہر شام کا نہیں کھاؤں گا, اگر کبھی کھا بھی لیں تو ایک وقت چھوڑ دیا کرو, پھر اس جسم کو بھی مصیبت میں نہ ڈالا کریں. ایک پیر صاحب تھے, وہ ہر وقت مرید کے گھر آ جاتے تھے. مرید بیچارہ کہتا بسم اللہ, سدا جی آیا نو, خوشیاں کھلاتا تھا, پلاتا تھا, پیر خالی کر کے چلا جاتا تھا. سفید پوش مزدور آدمی تھا. اب کی بار آیا تو پیر صاحب نے کہا بسم اللہ. مرید نے کہا, مرید نے کیا کیا, پیر صاحب کے گھوڑے کے اوپر ساز, زینے وغیرہ لگامیں لے کے ساری بیچ دی, جا کے بیچ کے اس سے پیسہ لے آیا, کھانا لے آیا, چیزیں لے آیا. پیر کہنے لگا واہ بھائی واہ, اس دفعہ تو دعوت تو نے کمال کر دی. وہ پیر صاحب اس کی تعریف کرتا تھا نا, تو وہ پتہ ہے جواب میں کیا کہتا تھا, کہ سارا تا پکھا پانی ہے, باقی مال سایاں دا ہے. پکھا پانی یعنی میں پنکھا جھل رہا ہوں, ہوا دے رہا ہوں, اور پانی
सारा तो पक्का पानी है, बाकी माल साया दा है। जानी जान तुसी वारिस हो, सारा तो पक्का पानी है, बाकी माल साया दा। पीर कहता सुभान अल्लाह, खुश होता, माल खाता। जब उसका पक्का माल खत्म हो गया ना, काम आ गया प्यास पे, तो पीर साहब ने कहा भाई इसके बाद लगता है माल खत्म हो गया। उन्होंने कहा घोड़ा मेरा तैयार कर, मैंने जाना है। तो उसने घोड़ा ला के खड़ा, इसके साथ सामान, उन्होंने कहा वही तो बेच के मैंने आपको खिलाया था, और मैंने कहा नहीं था कि सारा था पक्का पानी है, बाकी माल साया दा है। उसके बाद पीर ने फिर रुख नहीं किया उसकी तरफ। पक्का, पक्का कहते हैं पंखा झलना, हवा देना। पीर साहब खाना खाते तो ये पंखे में हवा देता था, मक्खी ना आए, गर्मी ना लगे। बाकी पानी होता था, बस सारा था पक्का पानी है, बाकी माल साया दा है। मैंने उसका खाना खाया, फित्री गिज़ाएं, फित्री जिंदगी। अब तो अरब भी फित्री गिज़ाओं से दूर हो गए। तो मेरी दरखास्त है, आज के मैंने जो मोती बताए, आज के मैंने जो तोहफे बताए, उनको सोचें, उनको सोचें। और एक चीज पिछली दफा भी बताई थी, ये इंजेक्शन लगे जानवर ना लें, जो जरूरत से ज्यादा मोटे, जो खुद चल नहीं सकते, जो जिस्म केमिकल के मारे हुए जानवर, जिनका अपना वजूद उन पे बोझ है, ना लें। और इसको फख्र का जरिया ना बनाएं, तफाखुर का जरिया ना बनाएं। अपनी कुर्बानी को अलामात क़यामत में शामिल ना करें कि अलामात क़यामत में कुर्बानियां फख्र के जरिए, कुर्बानियों पे फख्र होगा, और फख्र की वजह से की जाएंगी, सुन्नत इब्राहिमी जहन में ही नहीं होगा। ना करें। और सारी फ्रिजें ना भरें, करें इस्तेमाल। ढूंढ ढूंढ के दें ऐसे लोगों को जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, ढूंढ ढूंढ के दें, ढूंढ ढूंढ के दें। किसके जरिए दें? तलाश करें ऐसे जरूरतमंद जिनके पास गोश्त नहीं है, उन्हें दें। वरना मजीद बहुत ज्यादा गोश्त संभाल के रखें, अगर अल्लाह तौफीक दे। बाजों का तौफीक होती है, तवज्जो नहीं करता बंदा। या आज कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। और ये जो मैंने कुर्बानी के खून से मैंने तावीज लिखने का अमल दिया है, इसको जरूर लिखिएगा। ये शायद जिंदगी मैंने पहली दफा बताया है, लेकिन देर से बताया है। मुझे आज से 15-20 दिन पहले बताना चाहिए था। ये हमारे सोशल मीडिया में आ गए, इसको बहुत ज्यादा फैलाएं। हर बंदा कोशिश करे कि इसको हजारों से ज्यादा फैलाए। अल्लाह की मखलूक को नफा हो, थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा फैल जाए, अल्लाह की मखलूक को खैर पहुंचे, अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचे। किताबों में सच्चे सबूतों के साथ ये हवाले मौजूद हैं। मैं कहता हूं कहाँ लिखा हुआ है, जहां लिखा है वहां तो मैं पढ़ता नहीं हूं। सारा दिन मेरे साथ मोबाइल होता है, तो जहां लिखा है वहां पढ़ो, फिर देख के लिखा है या नहीं लिखा। अल्लाह हमारे जज्बों को सच्चा रखे, और बहुत ज्यादा सच्चा रखे। और अल्लाह हमें ऐसा वक्त ना लाए कि हमारे पास कुर्बानी के जानवर भी हों लेकिन जज्बे सच्चे ना हों, या ऐसा वक्त ना हो कि हम कुर्बानी करने वाले गोश्त लेने के इंतजार में हों, या ऐसा वक्त ना लाए मेरा अल्लाह कि हमें फकीर बना दे, तही दस्त बना दे, गरीब बना दे, मंगता बना दे, मंगता बना दे। कोई ऐसा वक्त ना आए हमारे ऊपर, ऐसा वक्त ना आए। और एक बात, हुक्म को मान ले। ये मिजाज के अंदर जब चीज आती है, फिर ये अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हजारों साल हो गए हैं सुन्नत इब्राहिमी का ये निजाम चलाया है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलेगा। उसकी वजह हुक्म को मानना। एक है तबीयत को मानना, एक है मिजाज को मानना, एक है जज्बों को मानना, एक है हुक्म को मानना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म माना कि आग जो है उनके लिए तैयार हुई। मैं वो जगह देख के आया हूं जहां आग ही आग थी, और इतनी आग थी कि ऊपर से परिंदा अगर गुजरता जल भुन के नीचे गिर जाता। फरमाया मेरी खातिर या अल्लाह कबूल है, आग में जाना कबूल, अल्लाह की इश्क और मोहब्बत और हुक्म को छोड़ना कबूल नहीं। औलाद नहीं है, मांगना नहीं छोड़ा। 70, 80, 90 साल के बाद रब ने बेटा अता फरमाया, नाम इस्माइल रखा, और इतने साल 90 साल तक दुआ मांगना नहीं छोड़ी।
میں تو 9 منٹ 9 گھنٹے 9 دن کے بعد کہتا ہوں میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اور نعوذ باللہ خود رب کی ذات کے بارے میں مجھے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے مرشد کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کے بارے میں میرے دل میں وسوسے شروع، بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، شک شروع ہوتا ہے۔ 90 سال تک مانگتے رہے، اے اللہ بیٹا عطا فرما، اے اللہ اولاد عطا فرما، مانگنا نہیں چھوڑا، مانگنا نہیں چھوڑا، پھر بیٹا عطا کیا، حکم ملا کہ بیٹے کو چھوڑاؤ، ایسی جگہوں پہ نہ پانی ہے نہ پرندہ ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے، تاحد نظر خشک پہاڑ ہے، نہ پانی نہ پرندہ، نہ زندہ نہ زندگی، کچھ بھی نہیں، تاحد نظر زندگی ہے، ویران ہے، بیابان ہے، وہاں چھوڑاؤ، حکم نہیں چھوڑا۔ بیوی پوچھتی رہی کہاں جا رہے ہیں؟ آخر کار بیوی نے پوچھا اللہ کا حکم ہے، سر ہلائے، پر میں بس، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ بس میرے لیے کافی ہے، تو مجھے نہیں خوف نار جہنم کا، کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حکم کو ماننا، مانگ کے چلنا، حکم کو ماننا، یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ 10 سال سے کم عمر بتائیے روایات میں، کہیں 7 سال ہے، کہیں 8 سال ہے، کہیں 9 سال ہے۔ یہ کوئی بچہ ہوتا ہے کہ بابا مجھے الٹا کر دیں، کہیں نظروں میں نظریں آئیں اور شفقت نہ بھر جائے، آئیں اور شفقت نہ بھر جائے، حکم کو پورا کر، حکم کو پورا کر دیں۔ بابا مجھ پہ ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں حکم میں میرے ہاتھ پاؤں نہ ہلے اور چھری مجھ پہ نہ چلے، میرے ہاتھ پاؤں نہ ہلے اور چھری مجھ پہ نہ چلے، اور بابا چھری کو تیز کر دیں، حکم میں کمی نہ آئے، آپ میرا سر میرے تن سے جدا کر لیں۔ 90 سال میں دکون مانگوں کو رلاواں، مانگتے مانگتے اللہ بیٹا دے، سونا رج سونا بیٹا، خوبصورت خوبصورت صفات والا بیٹا، اور اس کے بارے میں حکم ہے ہماری خاطر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ٹھیک ہے۔ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ ماننے کا مزاج آنے والی قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ماننے والا مزاج، وہ مزاج جس کے اندر ماننا ہے۔ بچے کے ہاتھ باندھے پیچھے، اس کے پاؤں باندھے، اس سے الٹا کیا تو کہنے لگے بابا میری قمیص اتار دیں، اماں روئے گی تو میری قمیص کو ذرا سہارا مل جائے گا، میری قمیص کو سونگے گی، میرا کرتا اتار کے نا میری اماں سے کہنا اماں 90 سال تک جس بیٹے کو مانگتے مانگتے آج وہ بیٹا اللہ کے حکم پہ قربان ہو گیا، اتار لی قمیص، گھٹنا اپنا بچے کی کمر پہ رکھا، بالوں سے پکڑا اور چھری چلا دی۔ اللہ، بوڑھاپا، ہر چیز اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، کیا عمر ہوگی باپ کی، بوڑھا اور بوڑھے سے بھی بوڑھا، کمزور ہو جاتی ہر چیز، اور وارث ملا، اور وارث کو کبھی کبھی حکم ہے کہ یہ قربانیاں، کبھی حکم ہے یہ قربانیاں۔ جب بچے کو لے کے آ رہے تھے تو شیطان نے بچے کو ورگلایا، تو پتا ہے تیرا ابا تجھے کہاں لے کے جا رہا، تیرا باپ تجھے چھری پھیر دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارا، پھر آگے آ کے ورگلایا، پھر پتھر مارا، پھر آگے آ کے ورگلایا، پھر پتھر مارا۔ آج وہاں 3 جگہ پتھر مارے جاتے ہیں، حج کے ارکان میں شامل ہے، حج کے واجبات میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عزم کریں گے کسی خیر کا، زندگی بھر آپ کو ورگلایا جائے گا،
آپ کسی خیر کے قدم میں قدم اٹھائیں گے، ورگلائے جائے گا، کسی خیر کی رف راہیں تو ورگلائے جائے گا، آپ کے قدم ہٹائے جائیں گے، وسوسے لائے جائیں گے، بدگمانیاں لائی جائیں گی، سچی راہوں سے ہٹایا جائے گا۔ بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہو گیا، تو میں کون ہے؟ ابراہیم جیسی ہستی، اور کتنی بڑی ہستی جب حضور تشریف لے گئے معراج پہ، سارے انبیاء نے استقبال کیا، آخری وہ جو اوپر کا کعبہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے، کیا نام ہے اس کا؟ بیت المعمور، اس کے ساتھ ٹیپ لگا کے ایک بابا جی بیٹھے، وہ اٹھے نہیں ہیں، اور کہا میرے بیٹے آئے۔ جبریل نے تعارف کروایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ جد امجد ہیں، وہ بڑے ہیں۔ کیا منظر ہوگا اس وقت جب بیٹا ذبح ہو رہا ہے اور باپ چھری پھیر رہا ہے، اور بیٹوں کو کن مرادوں سے اللہ سے مانگا مانگا مانگا، اور رب نے بیٹا عطا کر دیا، اور پھر عطا کر کے اب اس بیٹے کو کہا کہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں واپس کر، اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر۔ اور پھر راستوں میں شیطان نے جگہ جگہ ورگلایا، یہ قیامت تک کے لیے سفر میں ورگلائے گا، موت تک کے سفر میں راہوں سے، سچی راہوں سے، تسبیح اور تسبیح خانی کی راہوں سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا۔ ایسے لوگ آئیں گے جو بدگمانی اور فتنے ڈالیں گے، تیرے دماغ کو، تیری سوچوں کو، تیرے جذبوں کو ورگلائیں گے، ایسے لوگ آئیں گے۔ ہاں، وہ فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں کو ایسے بن کے آئیں گے، وہ فتنے اس روپ میں کہ شاید میرا محسن ہے۔ وہ شیطان محسن بن کے آیا تھا، میں بچانا چاہتا ہوں، تیرے باپ کے عزائم اور ہیں، تیرے باپ کے ارادے اور ہیں، جاگ رہے۔ ایک بندہ آنکھیں بند کر کے سر ہلا رہا، تیرے باپ کے ارادے اور ہیں، تیرے باپ کے جذبے اور ہیں۔ وہاں ورگلایا، لیکن عشق نہ ٹوٹتا ہے، نہ چھوٹتا ہے، نہ پلٹتا ہے، نہ پلٹ کے دیکھتا ہے۔ اس لیے مؤذن کے بارے میں ہے، اس لیے مؤذن کے بارے میں ہے کہ مؤذن کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دیتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میری اذان، میرے جذبے، اگر میں اپنی زندگی کا سفر جاری رکھوں گا تو میری کانوں میں انگلیاں ہیں، میرے کانوں میں انگلیاں، میں کسی کی نہیں سنوں گا، نہ کسی سے الجھوں گا، یہ بھی ضروری ہے۔ میں کانوں میں انگلیاں ہیں، اور میں جب تک کہ اذان پوری نہیں کروں گا میری کانوں سے انگلیاں نہیں نکلیں گی۔ اس لیے جنازے کی اذان نہیں ہے اور اقامت نہیں ہے۔ کیوں؟ اقامت پہلے دن، ایک اذان پہلے دن ہو گئی تھی۔ اذان جب ہم پیدا ہوئے تھے تو دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، یہ ہو گئی ہے، اور زندگی اتنی مختصر ہے، اذان اور اقامت ہو گئی ہے، بس جماعت کھڑی ہونے والی ہے، یہ زندگی ہے، بس یہ زندگی ہے۔ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی، تو سوچو اذان اور اقامت کے بعد کتنی دیر لگتی ہے جماعت کے کھڑے ہونے میں، نماز کے کھڑے ہونے میں، اللہ اکبر کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو زندگی کے سفر میں ابراہیم علیہ السلام کو ورگلایا گیا۔ نبی کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، نبی گناہگار نہیں ہوتا، نبی برا نہیں ہوتا، نبی پاک معصوم ہوتا ہے۔ شیطان نے اپنا کام کر دکھایا، اور آنے والی انسانیت کو اصل میں سبق دیا کہ خیال کرنا، جب بھی حکم پورا کرنے کے لیے تمہارے قدم اٹھیں گے، بیٹی کو ورثہ جائیداد میں پورا دینا، بہن کو حصہ جائیداد میں پورا دینا، گھر والوں سے محبت پیار کی زندگی اور ان کو خرچہ پورا دینا، صلہ رحمی کے راستے، صلہ رحمی کے سلسلے پورے کرنے، جب بھی تم حکم کی طرف اٹھو گے، حکم کی طرف اٹھو گے، حکم کی طرف چلو گے، حکم پورا کرنے کی طرف تمہاری قدم اٹھیں گے، تو پھر یاد رکھنا وہی ایک چیز تمہارے سامنے آئے گی، وہ ہیں وسوسے، وہ ہیں شک، وہ ہیں بدگمانیاں ڈالنے والی ایک پوری فتنوں کی جماعت، فتنوں کی ٹیم۔ ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، کیوں؟ تیرے کان انگلیوں میں ہیں، تیرے کانوں میں انگلیاں ہیں۔
دائیں بائیں کی کوئی آواز نظر نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آج ساری دنیا وہاں جا کے پتھر مارتی ہے۔ آپ جو قربانی کر رہے ہیں، آپ جو قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی ایسی نہیں ہے۔ ایک تو سنت ابراہیم کو پورا کیا ہے، دوسرا اپنے تن من، اپنے بال بال، انگ انگ سے بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں اور حادثات، پریشانیاں یہ ٹلوا رہے ہیں، انگ انگ سے، بال بال سے، روئیں روئیں سے مصیبتیں، پریشانیاں ٹلوا رہے ہیں۔ یہ قربانیاں، فرمایا جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے یہ قیامت تک ایک مخصوص ذائقے میں رہے گا۔ آپ عام گوشت اور قربانی کے گوشت کے ذائقے میں فرق محسوس کریں گے، زندگی میں یاد رکھیے گا۔ اور اس کا ذائقہ وہ ہوگا جو کہ وہ دمبا حضرت حابیل والا، میں دمشق میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، آدم علیہ السلام کا بیٹا، وہ دمبا جو اس نے قربانی کی تھی، اللہ پاک نے جنت سے وہ دمبا بھیجا، دیکھا تو نیچے سے فرشتے نے اسماعیل علیہ السلام کو نکال کے ایک پل بھر کے اندر ہی وہ دمبا دیکھا تو اسماعیل سامنے کھڑے ہیں اور وہ دمبا ذبح ہو چکا ہے، مینڈا۔ پر قیامت تک کے لیے ایک پیغام ملا ہے، اللہ کی چاہت کے لیے ساری چاہتیں چھوڑنی پڑ جائیں، اللہ کی محبت کے لیے ساری محبتیں چھوڑنی پڑ جائیں۔ کہاں میں شادی میں سب کو راضی کروں گا، میراثی کو راضی کروں گا، غریب فقیر امیر باورچی جمعدار کو راضی کروں گا، کیا میں کملی والے کو بھی راضی کروں گا؟ خوشیاں سدا نہیں آتی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، دوسری اور تیسری شادی سادگی میں کیوں ہوتی ہے، پہلی شادی کیوں نہیں ہوتی؟ پھر بس جو طلاق ہو گئی ہے اب بس بندوں میں سادگی میں شادی کرنی ہے تو پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ کل اب بس اب بیوہ ہے اب سادگی میں شادی کرنی تو پہلی کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی شادی کہتے ہیں ہم نے اپنی حسرتیں پوری کرنی ہے، کہاں حسرتیں پوری کرنی ہیں؟ جب بھی شادیوں میں میرے کملی والے کو یاد نہیں کیا جاتا، پھر بے اولادیاں، پھر طلاقیں، پھر جھگڑے، پھر نفرتیں، اور پھر طلاق کے نوٹس اور گھروں کا ٹوٹنا، محبتوں کا ختم ہونا، نفرتوں کا آنا ان شادیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، فلاں بندہ میرا دشمن ہے، فلاں بندہ میرا دشمن ہے۔ اور تو شادی کے اوپر سے 3 نقطے ہٹا، شین الف شاہ، 3 نقطے ہٹا، بن جائے گی سادی، شادی سادی، 3 نقطے ہٹا دے۔ کیوں؟ وہ 3 نقطے 3 چیزیں ضائع کر رہے ہیں، تیری جان، تیرا مال، تیرا وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ 3 چیزیں ضائع کر رہے ہیں، وہ 3 نقطے، جان بھی، مال بھی اور وقت بھی۔ میرے پاس ایک کھتری شیخ آیا تو میں نے کہا دونوں بیٹوں کی شادی کر دیں، خوشی خوشی سے دونوں بیٹے کی شادی سادگی میں کر دی، لاکھوں بچا گیا اور پچا گیا، بندہ بچا گیا، پچا گیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی، وہ خیر کی راہوں میں خرچ ہو جائے، وہ گھر میں خرچ ہو جائے۔ جس شادی میں میرے نبی کملی والے کو کارڈ نہ بھیجا، کارڈ بھیجنے سے مراد یعنی میرے آقا کملی والے کو راضی نہ کیا، ان کی رضا کو سامنے نہ رکھا، سیدہ زینب میرے حضور کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ سیدہ فاطمہ میرے آقا کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ یہ شادی کیسے ہوئی تھی؟ یہ شادی کیسے ہوئی تھی؟ تو چاہتوں کی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے، چاہتوں کی قربانی دی۔ جتنا چاہتوں کی قربانی دیتے جائیں گے اللہ عظیم سے عظیم تر بنائے، عظیم سے عظیم تر۔ آج تیری التحیات ابراہیم کے نام سے پوری نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم میرے اسماعیل کی ساری نسلیں اور اسماعیل کی پشت سے میرے کملی والے تشریف لائے، آل ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. نسلوں میں قیامت تک کے لیے میری نماز کا حصہ بن گیا ہے ابراہیم کا نام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں محمد پہ سلام بھیجتا ہوں، میں محمد پہ درود بھیجتا ہوں اور ابراہیم پہ درود و سلام بھیجتا ہوں. قربانیاں دینے والے، چاہتوں کو توڑنے والے، لذتوں کو توڑنے والے محض اللہ کے لیے، محض اللہ کے لیے. اللہ پاک ان کے ناموں کو زندہ رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو زندہ رکھتے ہیں، ان کے روشن اور آباد کرتے ہیں.